تاریخ میں نا کچھ فتوحات ایسی ہوتی ہیں جو صرف زمین نہیں جیتتی، وہ تہذیبوں کو جنم دیتی ہیں۔ تو چلیے آج بات کرتے ہیں اندلس کی کہانی کی، ایک ایسی سلطنت جو تلوار سے نہیں بلکہ علم اور روشنی سے تعمیر ہوئی تھی۔ دیکھیے، اندلس کی روح کو سمجھنا ہونا تو اس ایک جملے سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تلوار نے راستہ بنایا اور قلم نے تہذیب تعمیر کی۔ یہ کہانی صرف جنگوں اور فتوحات کی نہیں، بالکل نہیں، یہ اس علم کی کہانی ہے جس نے آگے چل کر پورے یورپ کی تقدیر بدل دی۔ تو ہوا یہ کہ جب طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی فوجیں اندلس میں داخل ہوئیں تو وہ ان روایتی فاتحین کی طرح نہیں تھے جو سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں۔ نہیں، وہ شہروں کو مسمار کرنے نہیں بلکہ ایک بالکل نئی دنیا تعمیر کرنے آئے تھے۔ اور انہوں نے وہاں کی مقامی آبادی کو صرف ایک وعدہ دیا: آپ کی جان، مال اور مذہب سب محفوظ ہیں۔ اور سنیے، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک نئے معاشرے کی بنیاد تھی، ایک ایسی بنیاد جس نے خوف کی جگہ اعتماد پیدا کیا۔ اچھا، اس عظیم سلطنت کا دھڑکتا ہوا دل تھا شہر قرطبہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ شہر یورپ کے اس تاریک دور میں روشنی کا مینار بنا کیسے؟ دیکھیے، اپنے عروج پر قرطبہ صرف ایک بڑا شہر نہیں تھا، یہ اس وقت پورے یورپ کا سب سے بڑا اور سب سے ترقی یافتہ مرکز تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس زمانے میں پورے یورپ میں کوئی دوسرا شہر اس کے مقابلے میں کھڑا تک نہیں ہو سکتا تھا۔ 10 لاکھ، جی ہاں، 10 لاکھ، یہ اس وقت قرطبہ کی آبادی تھی۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا وقت جب یورپ کے بڑے سے بڑے شہر بھی اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے گاؤں لگتے تھے۔ یہ ایک حقیقی جیتا جاگتا میٹروپولس تھا جو زندگی سے بھرپور تھا۔ یہ شہر تو جیسے صدیوں پہلے ہی مستقبل میں جی رہا تھا۔ یہاں پکی سڑکیں تھیں، رات کو گلیوں میں روشنی ہوتی تھی، گھروں میں صاف پانی آتا تھا، اور سب سے حیران کن بات، 70 سے زیادہ پبلک لائبریریاں۔ یہ کوئی قرون وسطیٰ کا شہر نہیں لگتا تھا، بلکہ ایک جدید خواب کی تعبیر تھا۔ تو علم کی اہمیت کیا تھی اس دور میں؟ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ صرف ایک شخص، خلیفہ الحکم ثانی، ان کی ذاتی لائبریری میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں۔ یہ کسی بادشاہ کی دولت نہیں تھی، یہ ایک پوری تہذیب کی دانش تھی۔ تو ذرا موازنہ کیجئے، ایک طرف تھا قرطبہ، 10 لاکھ کی آبادی اور 70 سے زیادہ لائبریریوں والا شہر، اور دوسری طرف تھا لندن، جو اس وقت سچ پوچھئے تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ فرق صرف آبادی کا نہیں تھا، یہ تہذیب کا فرق تھا، جو اندلس اور باقی یورپ کے درمیان ایک گہری لکیر کھینچ رہا تھا۔ لیکن قرطبہ کی عظمت صرف اس کی اونچی عمارتوں اور چوڑی سڑکوں میں نہیں تھی، نہیں، اس شہر کی اصل روح تو وہ ناقابل یقین علمی انقلاب تھا جس نے آنے والی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ قرطبہ، اشبیلیہ اور تلیتلا، ان شہروں کی یونیورسٹیاں صرف تعلیمی ادارے نہیں تھیں، یہ تو جدید یونیورسٹی کا اصل تصور تھیں۔ یہ علم کے وہ مقناطیس تھے جو دنیا بھر کے بہترین ذہنوں کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اور یہ کوئی مقامی ادارے نہیں تھے۔ فرانس، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی، یہاں تک کہ ویٹیکن سے بھی طلباء اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے اندلس کا سفر کرتے تھے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ اس دور میں اعلیٰ تعلیم کا مرکز پیرس یا روم نہیں تھا، بلکہ قرطبہ تھا۔ اس علمی سمندر سے کئی ہیرے نکلے، ان میں سے ایک تھے الزہراوی، وہ عظیم شخص جنہیں آج کی دنیا جدید سرجری کا بانی مانتی ہے۔ ان کے کام نے سچ میں طب کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ 200 سے بھی زیادہ، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ان سرجیکل آلات کی تعداد ہے جو اکیلے الزراوی نے ایجاد کیے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی تو آج بھی تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تھی اس دور کی جدت۔ لیکن یہ انقلاب صرف طب تک محدود نہیں تھا۔ اندلس میں مفت ہسپتال تھے، مخصوص بیماریوں کے لیے الگ وارڈز تھے، یہاں تک کہ خواتین ڈاکٹرز بھی تھیں۔ فلکیات میں جو ستاروں کے نقشے بنے، انہی نے تو آگے چل کر کولمبس جیسے لوگوں کو راستہ دکھایا۔ اور ریاضی کی تو کیا ہی بات کریں، صفر، الجبرا اور اعشاری نظام، ان کے بغیر آج کی سائنس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو علم اور سائنس تو ایک طرف، اندلس کی ایک اور بڑی پہچان اس کا بالکل منفرد سماجی ڈھانچہ تھا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ رواداری کی ایک ایسی مثال کیسے بنا۔ لا کنویونسیا، اس کا مطلب ہے بقائے باہمی یا مل جل کر رہنا۔ یہ اس دور کا نام ہے جب مسلمان، عیسائی اور یہودی نہ صرف ایک ساتھ امن سے رہ رہے تھے بلکہ مل کر ایک مشترکہ تہذیب بنا رہے تھے۔ سچ میں
یہ تاریخ کا ایک بہت ہی نایاب اور خوبصورت باب ہے۔ اور یہ صرف کوئی دعویٰ نہیں ہے، ایک یہودی مورخ نے خود لکھا کہ یہودیوں کا سنہرا دور اگر کبھی آیا تو وہ مسلمانوں کے اندلس میں آیا۔ یہ گواہی ان لوگوں کی طرف سے ہے جو خود اس معاشرے کا حصہ تھے۔ یہ روشن خیالی صرف کتابوں کے صفوں تک محدود نہیں تھی، یہ تو پتھروں میں بھی نظر آتی تھی، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے قرطبہ کی عظیم مسجد۔ یہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ فن، ہم آہنگی اور روحانیت کا ایک جیتا جاگتا شاہکار ہے۔ تو اندلس میں جو علم کا یہ چراغ جلا تھا وہ وہیں تک محدود نہیں رہا، اس کی روشنی نے آہستہ آہستہ پورے یورپ کو منور کیا، اور یہیں سے دراصل یورپ کے نشاط ثانیہ یعنی رینیسا کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ علم یورپ تک پہنچا کیسے؟ طریقہ بہت سادہ تھا۔ یورپی اسکالرز علم کی تلاش میں اندلس آئے، یہاں آ کر انہوں نے عربی زبان سیکھی جو اس وقت علم کی زبان تھی، پھر انہوں نے بڑی بڑی کتابوں کا ترجمہ کیا اور یہی علم اپنے ساتھ واپس یورپ لے گئے، جس نے وہاں رینیسا کی آگ کو روشن کیا۔ تو ایک طرح سے اندلس قدیم دنیا اور جدید یورپ کے درمیان ایک پل بن گیا۔ تو اس ساری بات کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے، یورپ کی جو علمی بیداری تھی اس کی بنیاد اندلس میں رکھی گئی۔ یہ وہ میراث تھی جس نے صرف یورپ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اور آخر میں ہم واپس وہیں آتے ہیں جہاں سے بات شروع کی تھی۔ طاقت سے علاقے تو فتح ہو جاتے ہیں مگر دل جیتنے کے لیے عدل، علم اور اخلاق چاہیے۔ اندلس کی پوری کہانی اسی ایک حقیقت کی سب سے بڑی مثال ہے، یعنی طاقت پر علم کی فتح۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے، طاقت سے بڑی میراث آخر ہے کیا؟ اندلس کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سلطنتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، وہ مٹ جاتی ہیں، لیکن علم اور روشن خیالی کی میراث وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔